بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to talk about John Keats' poem Ode on Aggression Urn. آج کی اس ویڈیو میں ہم جان کیٹس کی نظم Ode on Aggression Urn کی بات کریں گے. ہم اس نظم کا لفظ اور لائن ترجمہ اور تشریح کریں گے. نظم شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جان کیٹس امیجنیٹری پوئٹ ہیں. یہ امیجنیشنز کی دنیا میں رہتے ہیں اور امیجنیشنز میں ہی اپنی پوئٹری تخلیق کرتے ہیں. اپنی زندگی کے تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے اپنا بہت سارا نام کما لیا اور اسی نام کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ ہم اپنے سلیبس میں جان کیٹس کی بہت ساری اوڈز اور ایپکس کو پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اوڈ آن اگریشن ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں شاعر جان کیٹس ایک ان سے بات کرے گا اور ان کی جسامت پر موجود جو مختلف نقوش بنے ہوئے ہیں، دلہن کے نقوش، لورز کے نقوش، گاؤں ہے، پادری ہیں، گائے ہیں، ذبح خانہ ہے، یہ تمام نقوش جو اس ان پر بنے ہوئے ہیں، جان کیٹس ان کے بارے میں ان سے سوال پوچھے گا کہ یہ نقوش کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں تمہاری شیپ پر بنے ہوئے ہیں. تو جان کیٹس ان سے مخاطب ہوگا، لیکن در حقیقت وہ ہمیں امورٹیلٹی کا درس دے گا کہ اس ان پر موجود جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، خوبصورتیاں ہیں، جوانیاں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح جوان رہیں گی. لیکن جو ہماری ریئل ورلڈ ہے، حقیقی دنیا ہے، جس میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن جو گریشن ان پر دنیا سجی ہوئی ہے، جو دنیا بنی ہوئی ہے، اس دنیا کے لوگ نہ تو بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی ڈھلے گی. وہ اسی طرح تر و تازہ، سرسبز و شاداب اور جوان رہیں گے. تو چلیے اب اپنی اس نظم کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. دو اسٹل انریوشڈ برائڈ آف کوائٹنس. دو کا مطلب ہوتا ہے یو، اسٹل ابھی تک، انریوشڈ پاک دامن، برائڈ آف کوائٹنس خاموشی کی دلہن ہو. اس لائن میں جان کیٹس ان پر بنی دلہن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خاموشی کی پاک دامن دلہن ہو. تم ایسی دلہن ہو جس کو ابھی تک اس کے خاوند نے نہیں چھوا، کوئی فزیکل انٹریکشن نہیں ہوا، اس لیے ابھی تک تم پیور ہو، تم پاک دامن ہو. دو فوسٹر چائلڈ آف سائلنس اینڈ سلو ٹائم. دو تم فوسٹر چائلڈ رضائی بیٹی ہو، آف سائلنس اینڈ سلو ٹائم خاموشی اور آہستہ سے گزرنے والے وقت کی. اب یہ بیوٹیفل دلہن جو ہے یہ اس ان پر بنی ہوئی ہے اور بالکل خاموش ہے، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کیٹس کہ اے دلہن، تم آہستہ آہستہ گزرنے والے وقت اور خاموشی میں پروان چڑھی ہو، اس لیے تم ان دونوں کی رضائی بیٹی ہو. سلون ہسٹورین. اب اس لائن میں جان کیٹس ارن سے مخاطب ہے. سلون ہسٹورین کہتا ہے تم لکڑی کے بنے ہوئے تاریخ دان ہو. سلون کا مطلب لکڑی سے بنے ہوئے، ہسٹورین تاریخ دان. ہو کینسٹ تس ایکسپریس، جو کہ ایکسپریس نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. ارن لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کی زبان تو نہیں ہے، اس لیے جان کیٹس اسے کہہ رہا ہے تم لکڑی کے بنے ہوئے تاریخ دان ہو لیکن تم اظہار نہیں کر سکتے. اے فلاوری ٹیل، پھولوں بری کہانی کا، مور سویٹلی دین اور رائم. لیکن پھر بھی تم اپنے اوپر بنی ہوئی ان پھول پتیوں کی کہانی اتنے خوبصورت انداز میں دکھا رہے ہو جتنی ہماری نظمیں بھی نہیں ہیں. اب جان کیٹس ایک بہت بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظمیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں، مشہور ہیں. لیکن جان کیٹس کہتا ہے کہ جو میں نظمیں لکھتا ہوں نا، میری نظموں میں بھی اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر تمہارے اوپر یہ جو نقوش بنے ہوئے ہیں ان میں ہے. ان کو دیکھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، میری نظم بھی اتنے اچھے انداز میں لوگوں کو بات نہیں سمجھا سکتی. وٹ لیف فرنجڈ. لیف کا مطلب ہوتا ہے پتا اور فرنج کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، پتے کا کنارہ. وٹ لیف فرنجڈ لیجنڈ.
پتے کے کنارے پر کون عظیم آدمی ہانٹس چھپا ہوا ہے رہ رہا ہے اباؤٹ تھائی شیپ تمہاری اس جسامت پر، تمہاری اس جسامت پر بنے ہوئے اس پتے کے کونے پر یہ کون عظیم آدمی ہے؟ یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے، جو نقش بنا ہوا ہے، یہ کس عظیم آدمی کا ہے؟ آف ڈیٹیز اور مورٹلز، ڈیٹیز دیوی ہے، یہ کوئی دیوتا ہے کوئی، اور مورٹل یا پھر فنا ہونے والے انسان کی یہ تصویر ہے، اور آف بوتھ یا پھر یہ انسان بھی ہے اور دیوی دیوتا بھی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جان کیٹس پہلے کویسچن کر رہا ہے اور پھر خود ایک ہنٹ دے رہا ہے کہ کیا یہ دیوی دیوتا ہیں یا انسان ہیں۔ ان ٹیمپی اور دا ڈیلز آف آرکیڈی، ٹیمپی امریکہ کا ایک شہر ہے اور ٹیمپی عبادت گاہ کو بھی کہتے ہیں، اور دا ڈیلز، ڈیل کا مطلب ہوتا ہے وادی، آرکیڈی قدیم یونان کا ایک علاقہ ہے۔ اب جان کیٹس ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو ایک تاریخ کندہ ہیں، یہ واقعات چھپے ہوئے ہیں، یہ واقعات کہاں پر ہوئے ہیں؟ امریکہ کے شہر ٹیمپی میں ہوئے ہیں، یا کسی عبادت گاہ میں ہوئے ہیں، یا پھر قدیم یونان کی جو وادیاں ہیں، یہ ان وادیوں میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ جو دلہن ہے یہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی، یہ عظیم آدمی جو اس پر بنا ہوا ہے، یہ دیوی دیوتا ہیں، یہ انسان ہیں، ان سے جڑی ہوئی یہ جو کہانی تم اپنے جسم پر ایکسپریس کر رہے ہو، یہ واقعہ، یہ کہانی کس جگہ پر واقعہ ہوئی ہے؟ یہ امریکہ کے شہر ٹیمپی میں ہوئی ہے، یا پھر قدیم یونان کے شہر قدیم یونان کی وادیوں میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ وٹ مین اور گاڈز آر دیز، یہ جو آدمی یا پھر دیوی دیوتا بنے ہوئے ہیں تمہارے جسم پر، یہ کون ہے؟ وٹ میڈنز لوتھ، میڈن کا مطلب ہوتا ہے کنواری لڑکیاں، لوتھ کا مطلب ہوتا ہے شائع، شرمیلی، یہ کنواری شرمیلی لڑکیاں کون ہیں؟ وٹ میڈ پرسوٹ، پرسوٹ کا مطلب ہوتا ہے مقصد، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہیں؟ یہ کس مقصد سے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں؟ وٹ اسٹرگل ٹو اسکیپ، یہ اپنے پیچھے آنے والے جو خوبصورت لورز ہیں، ان لورز سے بھاگ رہی ہیں، ان کے آگے آگے جا رہی ہیں، ان سے بھاگنے کی کیا وجہ ہے؟ وٹ پائپس اینڈ ٹمبرلز، پائپ کا مطلب ہوتا ہے بانسری اور ٹمبرلز کا مطلب ہوتا ہے باجے، یہ جو بانسری اور یہ جو باجے بنے ہوئے ہیں تمہاری جسامت پر اے ارن، یہ کیا ہیں، کیوں بنائے گئے ہیں؟ وٹ وائلڈ ایکسٹیسی، یہ عجیب سی خوشی کیا ہے جس خوشی کی وجہ سے یہ لورز اپنی ان محبوباؤں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اور یہ کنواری خوبصورت لڑکیاں، شرمیلی لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں، ان کو کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ تو اس پورے اسٹینزا میں جان کیٹس نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسٹینزا نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ، ہرڈ میلوڈیز سنی ہوئی دھنیں آر سویٹ مزیدار ہوتی ہیں، بٹ دوز انہرڈ، لیکن وہ جو ہم نے نہیں سنی ہوئی آر سویٹر، یہ زیادہ مزیدار ہیں۔ جان کیٹس کہہ رہا ہے ان کی جسامت پر یہ جو پائپ، یہ جو باجے، یہ جو ٹمبرلز بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی دھن بجا رہے ہیں، اور ان دھنوں کی آواز ہمارے یا میرے کانوں تک نہیں آ رہی، اس لیے میں تصور کرتا ہوں کہ یہ گانے جو میں نے سنے نہیں ہیں، ان گانوں اور ان دھنوں سے زیادہ مزیدار ہیں جو میں سن چکا ہوں۔ دیر فور، اس لیے یہ پائپس، اے پائپو، اے موسیقی کے آلات، پلے آن، بجتے رہو اور دھنیں بجاتے رہو۔ ناٹ ٹو دا سینشول ایئر، سینشول ایئر سے مراد ایک ایسا شخص یا ایسے حضرات جو صرف جنسی خواہشات کے شوقین ہوتے ہیں۔ کہتا ہے تمہاری یہ دھنیں نہ صرف ان لوگوں کو اچھی لگیں گی جو کہ صرف جنسی خواہشات کے مارے ہیں، بٹ مور انڈیئرڈ، بلکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ اچھی لگیں گی جو کہ واقعی موسیقی کے شوقین ہوتے ہیں۔ پائپ ٹو دا اسپرٹ ڈٹیز آف نو ٹون، شوقین حضرات کے لیے مختصر سانگ، ڈٹیز شارٹ سانگ، ان شوقین حضرات کے لیے جو واقعی موسیقی کے شوقین ہیں، ان کے لیے اے موسیقی کے آلات، مختصر یہ گانے بجاتے رہو، آف نو ٹون، جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ فیئر یوتھ بینیتھ دا ٹریز دو کینس ناٹ لیو، اے نوجوانوں جو تم درخت کے نیچے کھڑے ہو، دو کینسٹ ناٹ لیو، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ دائی سانگ، آپ کا گانا، نور ایور کین دوز ٹریز بی بیئر، اور آپ کا یہ جو گانا ہے، یہ گانا بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بغیر آواز کے اسی طرح بجتا رہے گا۔ نور ایور کین دوز ٹریز،
اور نہ ہی یہ درخت کبھی بھی بیئر اپنے پتوں سے خالی ہوں گے۔ اس درخت پر جو پتے ہیں یہ سدا لگے رہیں گے۔ یہ گانا جو یہ بانسری، یہ جو موسیقی کے آلات گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، یہ بھی ہمیشہ بجتا رہے گا۔ آپ جو درخت کے نیچے کھڑے ہیں، آپ بھی درخت کو چھوڑ کر اس کے سائے سے ہٹ کر کہیں دور نہیں جا سکتے۔ Bold lover never can though kiss though winning near the goal yet do not grieve۔ ان دو لائنوں میں جان کیٹس وہ جو لورز ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ آپ اپنی محبوباؤں کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو کس نہیں کر سکتے، آپ ان کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امورٹل ہو چکے ہیں، آپ اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی محبوباؤں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں اور ان کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن آپ ان کو چھو نہیں سکتے، آپ ان کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ ڈو ناٹ گریو، اور اس بات پر غم نہ کرو کہ آپ ان کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ شی کین ناٹ فیڈ، تمہاری محبوبائیں کین ناٹ فیڈ کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ان کی جوانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ دو یو ہیز ناٹ دس بلس، اگرچہ آپ کو انہیں بوسہ دینے کا یہ شرف، یہ موقع نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ان کی جوانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس لیے آپ کبھی بھی اس بات پر غم نہ کرنا۔ Forever wilt thou love and she be fair، forever wilt thou love، آپ انہیں ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، and she be fair، اور آپ کی محبوبہ ہمیشہ اسی طرح آپ کے ساتھ وفادار اور جوان ہی رہے گی۔ یہاں ہمارا دوسرا سٹینزا بھی کمپلیٹ ہوا۔ پہلے سٹینزے میں جس طرح شاعر نے دلہن کی بات کی، اس کے علاوہ لیجنڈری پرسنالٹی کی بات کی، ٹیمپی اور آرکیڈی کی بات کی جو کہ اس ارن پر بنے ہوئے ہیں، تو دوسرے سٹینزے میں اس نے بات کی ہے ڈیٹیز کی، گانوں کی، بولڈ لورز کی، اور خوبصورت لڑکیوں کی اور ان کے عاشقوں کی، اور اس کے علاوہ موسیقی کے آلات جو اس پر ارن پر بنے ہوئے ہیں اور ان سے نکلنے والی جو دھنیں ہیں، سنائی تو نہیں دے رہی، تو ان کی بات کی ہے جان کیٹس نے۔ بات کرتے ہیں تھرڈ سٹینزا کی۔ ہیپی ہیپی بوز، کتنی خوبصورت اور کتنی خوش نصیب ہیں یہ شاخیں، دیٹ کین ناٹ شیڈ، جو کہ جھڑیں گے نہیں، یور لیوز، اپنے پتے، نور ایور بڈ، اور نہ ہی کبھی کہیں گی، دا سپرنگ، بہار کو، اڈیو، خیر آباد۔ اب شاعر درختوں کی شاخوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ شاخیں کتنی خوبصورت اور خوش قسمت ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے پتوں کو نہیں جڑیں گی، ان پر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی۔ اینڈ ہیپی میلوڈسٹ، اور یہ گلوکار کتنے خوش ہیں، انویریڈ، جو بغیر تھکے، فار ایور پائپنگ، ہمیشہ کے لیے بجاتے رہیں گے، سانگز، دھنیں، گانے، فار ایور نیو، اور ان کے یہ گانے ہمیشہ کے لیے نئے رہیں گے، یعنی کبھی بھی ان کے یہ گانے پرانے نہیں ہوں گے۔ جو بھی بندہ آ کر اس جگہ کو دیکھے گا، اس گانے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو یہ گانا، اس کو یہ سانگ نیا ہی محسوس ہوگا۔ مور ہیپی لو، مور ہیپی ہیپی لو، اس خوشی سے کہ یہ محبت، یہ میری محبوبہ ہمیشہ اسی طرح جوان اور خوبصورت رہے گی، یہ بہار اسی طرح رہے گی، تو ایک محبوب کا اپنی محبوبہ کے لیے جو پیار ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا اور پہلے سے زیادہ ہوتا رہے گا۔ فار ایور وارم، ہمیشہ قائم دائم رہے گا، ہمیشہ اسی طرح رہے گا جس طرح نیا نیا عشق ہوتا ہے، تر و تازہ رہے گا، اینڈ اسٹل ٹو بی انجوائڈ، اور ایسا لو ہوگا جس کو وہ ہمیشہ کے لیے انجوائے کر سکتا ہے۔ اپنی محبوبہ کی خوبصورتی ایسی ہوگی اس کی جس کو وہ ہمیشہ کے لیے انجوائے کرتا رہے گا۔ فار ایور پینٹنگ، ہمیشہ کے لیے پینٹنگ، نقش قائم رہیں گے، اینڈ فار ایور ینگ، اور ہمیشہ کے لیے یہ نقش جوان رہیں گے۔ all breathing human passions far above breathing human passions، پیشن کا مطلب یہاں پر وریز ہے۔ تمام انسانوں کی جو پریشانیاں ہیں، یہ محبت ان پریشانیوں سے پاک ہے، یعنی ان پر بنے ہوئے عاشق اور اس کا جو محبوب اور ان کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے، وہ عام دنیا میں رہنے والے عاشقوں کی پریشانیاں جو وہ دیکھتے ہیں ان سے آزاد ہے۔ ان پر بنے ہوئے عاشق اور اس کے محبوب کو دنیاوی پریشانیوں سے بالکل دوری اختیار ہے، وہ دنیاوی پریشانیاں ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ دیٹ لیوز، وہ پریشانیاں، دیٹ لیو اے ہارٹ ہائی سوروفل، جو دل کو غمگین کر دیتی ہیں، اینڈ کلائڈ، اور دنیا سے دل کو اکتا دیتی ہیں۔ ان پر بنے ہوئے عاشق اور اس کی محبوبہ، دنیا میں رہنے والے عاشق اور اس کی محبوبہ
سے مختلف ہیں۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں جو کہ انسان کا جی اکتا دیتی ہیں اور انسان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، لیکن ان پر بنے ہوئے اس عاشق اور اس کی محبوبہ کو یہ پریشانیاں کبھی بھی نہیں چھو پائیں گی، اس لیے ان کی محبت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، ان کی محبت تر و تازہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امورٹل ہو چکے ہیں۔ اے برننگ فار ہیڈ اینڈ اے پارچنگ ٹنگ، برننگ فار ہیڈ تپتا ہوا ماتھا، ایسی پریشانیاں جو انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں، اینڈ اے پارچنگ ٹنگ، اور انسان کی زبان خشک کر دیتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے ان پر بنا ہوا عاشق اور اس کی محبوبہ آزاد ہیں، بہت دور ہیں۔ یہ ظاہری پریشانیاں دنیاوی ان کو کبھی بھی نہیں چھو پائیں گی۔ Who are these coming to the sacrifice؟ یہ کون لوگ ہیں جو قربانی کے لیے آ رہے ہیں؟ To what green altar؟ اس سرسبز و شاداب قربان گاہ کی طرف۔ O mysterious priest، اے انجان پادری۔ Leads to that heifer looking at the sky، جو اس گائے کو لیڈ کر کے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے اور گائے آسمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک پادری ہے جو سب سے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک گائے ہے جس کو ذبح کرنے کے لیے سرسبز و شاداب قربان گاہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ جان کیٹس کہہ رہا ہے کہ یہ پادری کون ہے جو اس گائے کو جو آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اینڈ آل ہر سلکن فلینکس، سلکن فلینک کا مطلب ہوتا ہے ریشمی جسم، گائے کا جسم جہاں پر پسلیاں ہوتی ہیں اس جگہ پر ود گارلینڈ ڈریسڈ، اس جگہ پر ہار پہنائے ہوئے ہیں، سجاوٹ کی گئی ہے۔ کہتے ہیں آل ہر سلکن فلینکس، اس کی ساری ریشمی جو جسم ہے اس کو مالاؤں سے کیوں سجایا گیا ہے۔ وٹ لٹل ٹاؤن، یہ چھوٹا سا گاؤں کون ہے، کیا ہے؟ بائی ریور اور سی شور، دریا کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر یہ چھوٹا سا گاؤں، کیا نام ہے اس گاؤں کا جس گاؤں کے لوگ اس پادری کی رہنمائی میں گائے کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور ماؤنٹن بلٹ ود پیسفل کیٹاڈیل، یہ چھوٹا گاؤں جو یا تو دریا کے ساتھ ہے یا پھر قلعہ نما پہاڑیوں کے ساتھ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ از ایمپٹیڈ، خالی کیوں ہے یہ گاؤں؟ آف دس فوک، اپنے لوگوں سے، دس پائس مورن، اس خوبصورت صبح، اس خوبصورت صبح کے وقت یہ چھوٹا سا گاؤں جو پہاڑیوں کے درمیان بنا ہے یا پھر اس ریور کے ساتھ بنا ہے اپنے لوگوں سے خالی کیوں ہے؟ اینڈ لٹل ٹاؤن، اور اے چھوٹے گاؤں، دائی اسٹریٹس، تمہاری گلیاں، فار ایور مور، ہمیشہ کے لیے، ول سائلنٹ بی، اسی طرح خاموش رہیں گی، اینڈ ناٹ اے ساؤل ٹو ٹیل، اور کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا نہ ہی آئے گا جو یہ بتائے گا، وائی دو آر ڈیسولیٹ، کہ تم سنسان، ویران اور تنہا کیوں ہو، کین ایور ریٹرن، اور نہ ہی کوئی بندہ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ واپس اس گاؤں میں آئے گا۔ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے لوگ ایک گائے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے اور اب وہ گاؤں بالکل خالی ہے۔ جان کیٹس کہہ رہا ہے کہ اے گاؤں، تم اب ہمیشہ اسی طرح ویران اور سنسان ہی رہو گے، کیونکہ تمہارے اندر سے لوگ جو چلے گئے وہ اب کبھی واپس گاؤں میں رہنے کے لیے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا اور نہ ہی آئے گا جو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ گاؤں جو ہے خالی اور ویران کیوں ہو گیا ہے۔ سٹنزا نمبر 5، یہ لاسٹ سٹنزا ہے، اور اس سٹنزے میں جان کیٹس ان پن بنی کچھ مزید تصاویر سے مخاطب ہو کر ان سے بات چیت کرے گا، ہم کلام ہوگا۔ او ایٹک شیپ فیئر ایٹیٹیوڈ ود بریڈ آف ماربل مین اینڈ میڈنز اوور روٹ۔ ایٹک قدیم یونان میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑی کا نام ہے ایٹک۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ ایٹک جو تمہاری شیپ پر بنا ہوا ہے یہ کس سے بنا تھا، یعنی یہ پہاڑ جو تمہاری جسامت پر بنا ہوا ہے ارن، یہ پہاڑ دراصل کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اور یہ ماربل کے انسان، مرد اور جو تمہاری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں تم پر، یہ جو پھیلی ہوئی ہیں تمہاری جسامت پر تصویروں کی شکل میں، یہ کون ہے، یہ کس نے بنائی ہے اور کس چیز سے بنی ہے؟ with forest branches and the trodden weed۔ اب مزید شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ارن، تمہاری جسامت پر درخت ہیں، ان کی شاخیں ہیں اور وہ گھاس ہے جس پر انسانی پاؤں بار بار آئے ہیں اور وہ کچلا جا چکا ہے۔ دو سائلنٹ فارم، تم خاموشی سے یہاں پر موجود ہو، ڈسٹ ٹیز us out of thought،
تم ہماری سوچ کو بالکل اسی طرح سے تڑپا رہے ہو ایز ڈتھ ایٹرنٹی، جس طرح سے ابدیت تڑپاتی ہے۔ یعنی موت کے بعد آنے والا وقت جو تکلیف دہ وقت ہے، اس تکلیف دہ وقت کو یاد کر کے جو ڈر لگتا ہے، تمہارے اوپر بنی ہوئی ان تصاویر کو دیکھ کر اسی طرح کا خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ کولڈ پیسٹورل، تمہارے اوپر دیہات کا ٹھنڈا ماحول بنا ہوا ہے۔ کولڈ ٹھنڈا، پیسٹورل دیہاتی منظر کو کہتے ہیں۔ وین اولڈ ایج شیل دس جنریشن ویسٹ، وین اولڈ ایج، جب اس دور کی جنریشن ہے وہ مر جائے گی، جو انسان ہے اس دور کے، جس دور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب وہ مر جائیں گے یا بوڑھے ہو جائیں گے یا اس دنیا سے چلے جائیں گے، دو شیل ریمین، تو پھر بھی تم اسی طرح سے قائم اور دائم رہو گے۔ تم پر بنی ہوئی یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح قائم اور دائم رہے گی، حالانکہ میری دنیا کے جو جوان ینگ جنریشن ہے وہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گی، لیکن تمہاری جوانی، تمہاری یہ دنیا اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ ان مسٹ آف ادر، وہ جو حقیقی انسان ہے وہ غموں میں مبتلا ہوں گے، موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن تم اسی طرح سے قائم اور دائم رہو گے۔ دین آورز a friend to man to whom you say، تم انسانوں کے دوست ہو، to whom you say، جن کو تم کہتے ہو، ٹروتھ، بیوٹی، that is all ye know on earth and all ye need to know۔ تم انسانوں کو یہ درس دیتے ہو کہ یہ خوبصورتی ہی ہے جو دنیا پر ہمیشہ قائم رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح سچائی قائم رہتی ہے۔ سچائی چھپائے نہیں چھپ سکتی، بالکل اسی طرح ان پن بنی ہوئی خوبصورتی اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے گی، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے جو اس سچائی اور اس خوبصورتی میں چھپی ہوئی ہے کہ زندگی اگر خوش و خرم اور اچھے انداز سے گزارنی ہے تو سچائی کا سہارا لو، کیونکہ سچائی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اس پوری نظم میں جان کیٹس نے حقیقت، سچائی، امورٹیلٹی کا درس دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، یہ مورٹل ہے، انسان، چرند پرند، اس کی خوبصورتیاں، لیکن اس موت کے بعد جو حقیقی دنیا ہے جو امورٹل ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس طرح